السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفسہ۔ ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، اور تم ان عورتوں سے مباشرت نہ کرو اس حال میں کہ تم مسجدوں میں اعتکاف کرنے والے ہو۔ اعتکاف کا لغوی معنی ہوتا ہے رک جانا، ٹھہر جانا، کسی خاص جگہ کو، خاص چیز کو لازم پکڑنا، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالی سورۃ الاعراف میں فرماتے ہیں وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کروایا، فآتوا علی قوم، تو وہ ایک ایسی قوم پر آئے، ایسے لوگوں پر آئے، یعکفون علی اصنام لہم، کہ ان کے وہ اپنے کچھ بتوں پر جو ہے اعتکاف کیے ہوئے تھے، ان پر جم کر بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورۃ الانبیاء میں بھی فرمایا اذ قال لأبیہ وقومہ ما ہذہ التماثیل، جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ مورتیاں کیا ہیں، اللاتی انتم لہا عاکفون، کہ وہ جن پر تم اعتکاف کیے ہوئے ہو، جن پر تم مجاور بن کے جم کے بیٹھے ہوئے ہو۔ تو اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے جم کے ایک جگہ پہ ایک چیز کو جو ہے وہ لازم پکڑنا، جم کے وہاں پہ بیٹھنا۔ اور شرعی تعریف اعتکاف کی یہ ہے کہ مخصوص کیفیت سے مخصوص دنوں کے لیے بندہ دنیا اور دنیاوی معاملات سے اپنے آپ کو دور کر کے اللہ کی عبادت کے لیے مسجد میں جو ہے وہ ٹھہرا لے، وہاں پہ جم کے بیٹھ جائے۔ تو اس آیہ کریمہ سے یہ بھی پتہ چلا کہ مسلمان مرد اور مسلمان عورت کا جو اعتکاف ہے وہ مسجد ہی میں ہے، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا، اور یہی امہات المومنین رضی اللہ عنہن کا عمل تھا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے اور امہات المومنین رضی اللہ عنہن کے عمل سے بھی یہی ثابت ہے کہ مسلمان مرد اور عورت کا اعتکاف جو ہے وہ مسجد ہی میں ہے۔ تو بلا شرعی عذر اعتکاف کرنے والا اگر مسجد سے باہر چلا جائے، مسجد سے نکل جائے، تو اس کا اعتکاف جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ شرعی عذر کے تحت، ضرورت، ایسی ضرورت کے تحت کہ جس کے بغیر چارہ نہیں ہے، ایسی ضرورت کے تحت مسجد سے باہر نکلا جا سکتا ہے، لیکن بغیر کسی عذر کے مسجد سے بندہ باہر نکل جائے، خواہ تھوڑی دیر کے لیے نکلے، اعتکاف اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ تو اعتکاف مسلمان مرد اور عورت دونوں کا جو ہے وہ مسجد ہی میں ہے۔ اسی طرح اعتکاف کرنے والا مسجد میں کب آئے گا؟ تو اعتکاف جو کرنا چاہتا ہے وہ 20 رمضان المبارک کو سورج کے غروب کے وقت یعنی مسجد میں آ جائے، 20 کی افطاری جو ہے وہ مسجد میں آ کے کرے، مغرب کی نماز پڑھے، اور اس کے بعد مسجد سے نہ نکلے، پھر ساری رات مسجد میں رہے، عبادت کرے، اور صبح فجر کی نماز 21ویں یعنی فجر کی نماز پڑھ کے تو وہ اپنے اعتکاف والی جگہ میں داخل ہو جائے۔ اعتکاف کا مقصد کیا ہے؟ اعتکاف کا مقصد یہ ہے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ابن ماجہ میں یہ حدیث ہے، فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، جتنی محنت، جتنی کوشش، جتنا اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے میں کھپاتے تھے، اس کے علاوہ کسی اور عشرے میں، کسی اور دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو اتنا کھپاتے نہیں تھے، اتنی محنت نہیں کرتے تھے، اتنی کوشش نہیں کرتے تھے۔ تو یعنی اعتکاف پہ بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے، اللہ سے دعائیں کی جائیں، التجائیں کی جائیں،
اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی جو ہے وہ مانگی جائے۔ تو یہ اعتکاف کا مقصد ہے۔ اور اسی طرح صحیح بخاری اور مسلم میں ہی حدیث ام المؤمنین سید عائشہ رضی اللہ عنہا ہی راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آخری عشرہ داخل ہو جاتا تو آپ اس قدر اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنے تہبند کو باندھ لیتے اور بڑی محنت کرتے اور راتوں کو جگاتے اور اپنے اہل و عیال کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی جو ہے وہ جگاتے۔ تو یعنی خوب محنت اعتکاف کا مقصد ہے، خوب اللہ رب العالمین کی عبادت، اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانا، اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑانا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، یہ اعتکاف کا مقصد ہے۔ تو لا یعنی ایسی لغویات سے تو مسلمان بندے کو ویسے بھی ہر حال میں پرہیز کرنا چاہیے، اعتکاف کے دنوں میں اس کا ضرور بھی ضرور اہتمام کرنا چاہیے، التزام کرنا چاہیے، ان دنوں میں ضرور اپنے آپ کو اس سے جو ہے وہ بچانا چاہیے۔ ہمارے ہاں بعض مساجد میں تو اس طرح جو ہے وہ غلو کیا جاتا ہے کہ مرد سے بھی پردہ کرتا ہے، منہ کو لپیٹ کے اس طرح وہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ اور بعض مساجد میں کیا ہوتا ہے کہ اعتکاف والا اور جو عام بندہ ہے غیر اعتکاف والا، ان میں فرق جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جس طرح پہلے مسجد میں آتے ہیں اور لغویات اور عام جو ہے وہ مسجد سے باہر کی باتیں، اسی طرح اعتکاف کی حالت میں بھی، تو یہ دونوں باتیں جو ہیں وہ درست نہیں ہیں۔ ضرورت کے تحت جو ہے وہ بات چیت آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کی جا سکتی ہے، کوئی ملنے کے لیے آئے تو اس سے ملاقات کی جا سکتی ہے، اس کے ساتھ بات کی جا سکتی ہے، اور اسی طرح شرعی جو ہے مسائل پہ ڈسکس کی جا سکتی ہے، لیکن لغویات سے جو ہے وہ پرہیز کرنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت، دعائیں، نفل و نوافل، زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی عبادت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جو ہے اسی کے اندر اپنے آپ کو کھپانا چاہیے، اسی کی کوشش بہت زیادہ ان دنوں میں کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، کتاب و سنت کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی، عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی